الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، عزیز بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا اور اس کو پیدا کرنے کا مقصد بتایا کہ انسان کو دنیا میں کیوں پیدا کیا گیا، اور انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد اس کی رہبری کے لیے اور اس کی رہنمائی کے لیے، اس کو صحیح راستہ بتانے کے لیے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا، اور آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ ایک ہے مشہور صحابی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا جب بہت کم تعداد تھی مسلمانوں کی۔ یہ ان کا قبیلہ جو غفار کہا جاتا تھا، اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ان کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جا کر کے پتہ کرو کہ مکے میں کون نبی آئے ہیں، وہ کیسے ہیں، ان کا کام کیا ہے۔ ان کے بھائی آئے اور انہوں نے کچھ خبر معلوم کی اور جا کے بتایا کہ بھائی مکے میں ایک محمد نامی شخص ہیں، وہ نبی ہیں، وہ بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے تسلی نہیں ہوئی، میں خود جاؤں گا اور جا کر کے پتہ کروں گا کہ وہ کیسے ہیں، وہ کیسے نبی ہیں اور وہ کس چیز کا حکم دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا سامان تیار کیا اور سامان تیار کرنے کے بعد وہ مکے آئے۔ چونکہ کفار کا غلغلہ تھا، مسلمان بہت کم تعداد میں تھے اور چھپ چھپا کر رہتے تھے۔ یہ آئے تو اجنبی تھے، ان کو کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ آ کر کے جو ہے حرم میں لیٹ گئے۔ حضرت علی نے ان کو دیکھا تو کہا کہ بھائی مسافر ہیں آپ؟ کہاں مسافر ہوں؟ ان کو گھر لے گئے۔ رات بھر وہی رہے، کھانا وانا کا انتظام ہوا، لیکن کچھ پوچھا نہیں کہ بھائی کیوں آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، کچھ بات چیت نہیں ہوئی۔ دوسرے دن بھی پھر وہی ماجرا، پھر ان کو گھر لے گئے۔ اس دن بھی، دوسرے دن بھی کوئی گفتگو نہیں ہوئی، تیسرے دن بھی کوئی گفتگو نہیں ہوئی، کیونکہ ابو ذر جانتے تھے، پہچانتے تو تھے نہیں، اگر ہم پوچھ لیں ہو سکتا ہے یہ محمد کے دشمن ہو، ہمیں قتل کر ڈالیں۔ چوتھے دن حضرت علی نے پوچھا کہ بھائی تمہارا آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہا میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن وعدہ کیجئے کہ آپ کسی کو نہیں کہیے گا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں مکے میں آیا ہوں، میں نے سنا ہے کہ ایک نبی ہے اور وہ سچے نبی ہیں، ان پر وحی آتی ہے اور ان کے تعلیمات یہ ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم نے صحیح سنا ہے۔ اب تو وہ خوش ہو گئے۔ کہا اچھا ایسا کرو کہ مجھے ملوا دو۔ حضرت علی جو ہے چپکے چپکے ان کو لے کر کے حضور سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے کہا کہ ابھی دیکھو تم واپس اپنے قبیلے چلے جاؤ، ابھی ہم کمزور ہیں، ہماری تعداد کم ہے، جب ہماری تعداد بڑھ جائے گی، ہماری طاقت اور قوت بڑھ جائے گی تو پھر تم آ جانا۔ لیکن جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو ان سے رہا نہیں گیا، اور کفار کے بیچ میں آ کر کے انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ بلند کر دیا۔
سارا راز کھل گیا ان کا، لوگ اس پر ٹوٹ پڑے اور ان کو مارنے لگے۔ بڑے ہی جرأت مند صحابی، ایمانی طاقت، روحانی طاقت سے بھرپور۔ یہ میں نے ان کا تعارف اس لیے کرایا کہ ان سے ایک حدیث مروی ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب نے، میرے خلیل نے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 وصیتیں کی، اور وہ 7 وصیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی انسان اس پر عمل کر لے اور اس کو مان جائے تو اس کی کامیابی میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے میرے حبیب نے جو پہلی وصیت کی وہ یہ کہ ابو ذر حب المساکین والدنو منہم، کہ دنیا میں جب تک زندہ رہو مسکینوں سے، غریبوں سے دوستی رکھنا، غریبوں سے تعلق رکھنا، یتیموں سے تعلق رکھنا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کے دکھ درد میں شریک ہونا، ان سے نفرت نہیں کرنا، اس کو دھتکارنا مت، اور جہاں تک ہو سکے ان سے قریب رہا کرو۔ پہلی وصیت کیا تھی کہ مسکینوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان سے قریب رہو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر مسکین کہتے کس کو ہیں، غریب کہتے کس کو ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ حضور مسکین کسے کہتے ہیں، مسکین کون لوگ ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جس کی طرف 1 لقمہ 2 لقمہ روٹی کا پھینک دیا جائے، بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مال نہ ہو، روپیے پیسے نہ ہو، وہ لاچار ہو اور وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتا ہو۔ مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، حدیث پاک میں بڑی فضیلت آئی۔ اور جو لوگ غریبوں کو کمتر سمجھتے ہیں، ان کو حقیر سمجھتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں، ان کے خلاف بڑی سخت بات کہی گئی۔ یہ وصیت میں آپ کے سامنے اس لیے سنا رہا ہوں کہ آج کل ہر انسان دولت مند بنا جا رہا ہے، ہر انسان پیسے کی دوڑ بھاگ میں لگا ہوا ہے، اور جو بیچارے کمزور، غریب، مسکین، لاچار ہیں اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، ان سے بات کرنے تک گوارا نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، قرآن پاک کی آیت ہے، تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین۔ جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے کہ بھائی تمہارے کس عمل نے تم کو جہنم میں پھینکا، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ تو جہنمی کہیں گے کہ ہمارا کام یہ تھا، دنیا میں ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے اور غریبوں سے، مسکینوں سے نفرت کرتے تھے، ہم ان کی ضروریات پوری نہیں کرتے تھے، ہم ان کا تعاون نہیں کرتے تھے، اس کے نتیجے میں آج ہم جہنم میں ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک بہترین ذریعہ غریبوں سے محبت کرنا ہے، یتیموں کے ساتھ شفقت کرنا ہے، مسکینوں کا تعاون کرنا ہے۔ اور جو انسان اپنے مال میں سے کچھ حصہ غریبوں کو کھلائے، مسکینوں کو کھلائے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ جو انسان یہ سمجھ کر کے کہ بھائی ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، تو پھر اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ آج کا سماج، آج کا معاشرہ ہم دیکھتے ہیں، بڑی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، ولیمہ ہوتی ہے، پارٹیز ہوتی ہیں، لیکن
اس میں بلایا کس کو جاتا ہے؟ ان لوگوں کو جو دولت مند ہوتے ہیں، جو پیسے والے ہوتے ہیں، جن کی شہرت ہوتی ہے، غریبوں کو پوچھا تک نہیں جاتا۔ حدیث پاک میں آیا کہ بئس الطعام طعام الولیمہ یدعا الیہ الاغنیاء ویترک الفقراء، کہ دنیا میں سب سے بدترین دعوت وہ ہے جس میں صرف مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ آج جب انسان کے پاس دولت ہوتی ہے اور اس کے پاس مال کی فراوانی ہوتی ہے تو ہر انسان کو وہ حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، بس ہم ہی ہیں۔ حالانکہ دولت کا نشہ بہت دیر تک نہیں رہتا۔ دنیا میں بڑے بڑے دولت والے آئے، بڑے بڑے پیسے والے آئے، فرعون آیا، نمرود آیا، نمرود سے بڑا خزانہ کس کا تھا دنیا میں؟ آخر کار وہ بھی غرق ہو گیا۔ انسان کی جو حیثیت ہے اس حیثیت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ آپ پہلے غریب تھے، اللہ نے آپ کو مالدار بنایا، تو اس غربت کے زمانے کو آپ کو بھولنا نہیں ہے، اس حیثیت کو آپ کو بھلا نہیں دینا ہے۔ کیا پتا کل پھر اللہ تعالیٰ اسی مقام پر آپ کو کھڑا کر دے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو جو سب سے پہلی وصیت کی وہ یہ تھی کہ مسکینوں کے ساتھ محبت کرو، ان کی ضروریات پوری کرو اور جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کیا کرو۔ دوسری وصیت فرمائی کہ دنیا کے معاملے میں ان لوگوں کو دیکھنا جو تم سے کمتر ہے، کمزور ہے۔ اللہ نے آپ کو آنکھ دی، آپ ان کو دیکھیے جن کی آنکھیں نہیں ہیں۔ آپ صحیح سلامت بول سکتے ہیں، آپ ان کو دیکھیے جن کی زبان نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو پاؤں دیے ہیں، چل سکتے ہیں، آپ ان کو دیکھیے جن کے پاؤں نہیں، جو بیچارے معذور ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر صبر کا، شکر کا مادہ پیدا ہوگا۔ آپ گاڑی میں چل رہے ہیں، آپ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیے جو سائیکل پر چل رہے ہیں اور شکر کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے گاڑی دے دی۔ اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھنا ہے دنیاوی معاملات میں کہ فلاں مالدار آدمی ہے، میں بھی مالدار بن جاؤں گا، اور تمنا کرتے رہیں گے اور کرتے کرتے آپ کی موت ہو جائے گی۔ تو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس نعمتوں کو شکر کرنے کا اور اس نعمتوں کو کارآمد بنانے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ آپ دنیا کے معاملے میں ان کو دیکھیے جو آپ سے کمزور ہے۔ آپ کھا پی رہے ہیں، صحیح سلامت ہے، چل پھر سکتے ہیں، تو تصور کیجئے جو انسان معذور ہے، جو چل نہیں سکتا، اگر آپ بھی لنگڑے ہوتے، آپ بھی معذور ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ یہ تعلیم اس لیے دی تاکہ جو اندھے ہیں، جو نابینا ہیں، جو معذور ہیں، تم اس کا مذاق نہ اڑاؤ۔ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی اللہ کے مخلوق ہیں۔ جو انسان معذور ہوتا ہے اس کو کون پوچھتا ہے؟ اندھا کہہ دیا، لنگڑا کہہ دیا، لولہا کہہ دیا، اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ آپ کسی کو لنگڑا کہہ رہے ہیں، کسی کو اندھا کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر آپ کو شبہ ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی خلقت پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اللہ نے تم کو لنگڑا پیدا کیا۔ بھائی پیدا سب کو اللہ نے کیا، کسی کو صحیح سلامت پیدا کیا، کسی کو اندھا، کسی کو لنگڑا۔ اب وہ جانے ایسا کیوں پیدا کیا؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سب اچھے ہیں، سب کو اللہ نے صحیح سلامت پیدا کیا۔ اب اس کی حکمت ہے۔ تو دوسری وصیت کیا فرمائی کہ دنیا کے معاملے میں ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے کمزور ہیں، کمتر ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ تمہارے دل میں صبر کا، شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں اگر شکریہ ادا نہیں کرو گے تو تباہ ہو جائے گی، وہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ آپ کو آنکھیں دی، پاؤں دیے، ہاتھ دیے، اگر آپ کو قدر نہیں ہے، ان ہاتھوں سے آپ صحیح کام نہیں کرتے ہیں، نگاہوں کو صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں، تو امید ہے کہ آپ وہ نعمتیں آپ سے چھین لیں، اور اگر نہیں چھینتا ہے تو پھر ان عذابی لشدید، اللہ تعالیٰ کے ہاں پوچھ ہوگی۔ ہم نے آنکھیں دی تھی، آنکھوں سے کیا کیا؟ پاؤں دیے تھے، پاؤں سے کیا کیا؟ ہاتھ سے کیا کیا؟ علم دیا تھا، کتنا فائدہ اٹھایا؟
پھر وہاں چیخنے سے چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں اس کا شکریہ ادا کیجیے۔ باقی وصیت وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس کو پوری کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔